بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائنس کے مطابق سونے کے بہترین اوقات کون سے ہیں؟ جلدی سونا اور جلدی جاگنا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند اور کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 15 گھنٹے سو کر بھی اپنی نیند پوری نہیں کر پاتا، جبکہ دوسرا آدمی صرف 5 سے 6 گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کر لیتا ہے؟ یہ سلیپ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں اور سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ فجر کی نماز کا سلیپ پوائنٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم 15 یا 16 گھنٹے سونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں؟ آج میں ان تمام سوالات کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جس طرح ہم ٹائم یا وقت کو سیکنڈز میں میجر کرتے ہیں، اسی طرح کسی چیز کا وزن گرام اور کلو گرام میں میجر کرتے ہیں، اور درجہ حرارت معلوم کرنے کا یونٹ ڈگری سیلسیس اور ڈگری فارنہائٹ ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی نیند کو میجر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ہم سلیپ پوائنٹرز کہتے ہیں۔ یاد رہے، یہ نیند کی طبی یا فزیکل مقدار نہیں، بلکہ یہ سلیپ پوائنٹس ہیں جو نیند کی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں، جو ایک جسم کو صحت مند، تندرست اور ایکٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس نیند کو گھنٹوں کے حساب سے نہیں بلکہ پوائنٹس کے حساب سے، سلیپ پوائنٹ کے حساب سے میجر کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ایک نارمل جسم کو 24 گھنٹوں میں 9 سلیپ پوائنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں 9 گھنٹے نہیں بلکہ 9 سلیپ پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ جو بندہ 9 سلیپ پوائنٹس کو پورا کر لیتا ہے، اس کی نیند مکمل ہو جاتی ہے، چاہے وہ یہ پوائنٹ 5 یا 6 گھنٹوں میں مکمل کر لے یا پھر 15 گھنٹے سوتا رہے اور یہ پوائنٹس مکمل ہی نہ ہوں۔ آپ یہ سن کر حیران نہ ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کئی گھنٹے سونے کے بعد بھی جب اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں، اور کئی بار چند گھنٹے سو کر ہی ایکٹیو اور فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چھپی جو سائنس ہے اس کا نام سلیپ پوائنٹ ہے۔ تو آئیے سلیپ پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیپ پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے ہم دن کے 24 گھنٹوں کو 3 گھنٹوں کے حساب سے 8 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ دن کے 12 بجے سے 3 بجے تک، اور پھر 3 بجے سے 6 بجے تک، اور پھر 6 بجے سے 9 بجے تک، پھر 9 سے لے کر رات 12 بجے تک، اسی طرح رات 12 سے رات 3 بجے تک، اور پھر رات 3 بجے سے صبح 6 بجے تک، پھر صبح 6 بجے سے صبح 9 بجے تک، اور پھر صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، رات 9 بجے سے 12 بجے تک جو 3 گھنٹے ہیں۔ ان 3 گھنٹوں میں آپ کو ہر گھنٹے میں سلیپ کے 2 پوائنٹ ملیں گے، یعنی اگر آپ ان 3 گھنٹوں میں سوتے ہیں تو آپ کو 6 سلیپ پوائنٹس ملیں گے۔ اس کے بعد رات 12 بجے سے رات 3 بجے تک کے اوقات ہیں۔ ان 3 گھنٹوں میں ہر گھنٹے کا ایک سلیپ پوائنٹ ہے، یعنی ان 3 گھنٹوں کے کل 3 سلیپ پوائنٹ ہیں۔ رات 3 بجے سے صبح 6 بجے تک کے اوقات میں سونے والے کو ہر گھنٹے ہاف سلیپ پوائنٹ ملے گا، گویا ان 3 گھنٹوں میں
نیند کرنے والوں کو صرف 1.5 سلیپ پوائنٹ ملیں گے۔ اس کے بعد صبح 6 بجے سے صبح 9 بجے تک، یا اس کے بعد 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، یا 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک، یا دن 3 بجے سے شام 6 بجے تک، اور شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک نیند کرنے والوں کو ہاف سلیپ پوائنٹ سے بھی کم 1 گھنٹے میں ملے گا۔ یعنی ان گھنٹوں میں آپ کو نیند کی وہ کوالٹی نہیں ملے گی جو آپ کے جسم کو فریش اور ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سلیپ پوائنٹ سسٹم کے مطابق ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر اگر رات 9 بجے سوئے تو رات 12 بجے تک اس کے 6 سلیپ پوائنٹس ہو جائیں گے۔ اگر وہ مزید 3 گھنٹے نیند کرے یعنی رات 3 بجے تک سویا رہے تو اسے 3 مزید سلیپ پوائنٹس ملیں گے، یوں اس کے 9 سلیپ پوائنٹس ہو جائیں گے۔ رات کے ان اوقات میں سونے سے اس کی نیند مکمل ہو جائے گی، اس کا جسم فریش اور ایکٹیو ہو جائے گا، اور یہی رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے، اور اسی کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مخلوق کو پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے اور میں اس کی فریاد کو پورا کروں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ رات 12 بجے بلکہ 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہیں یا دیگر مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو ان پر نیند کا غلبہ چھانے لگتا ہے اور وہ سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور دن 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات 3 بجے سوئے اور رات کے 9 بجے تک وہ سوتا رہے، یعنی پورا دن سوتا رہے، تو پھر بھی وہ اپنے 9 سلیپ پوائنٹس مکمل نہیں کر پائے گا جو جسم کو فریش اور ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اچھی نیند رات کے پہلے پہر میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رات کو جلدی سونے کا کہا ہے، مطلب عشاء کی نماز کے بعد سو جانے کا کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد نیند فرمایا کرتے تھے۔ رات 9 بجے سو کر صبح 3 بجے جاگنے والے نیند کے 9 سلیپ پوائنٹس انہیں حاصل مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیکار سونے سے بہتر ہے بندہ تہجد کی نماز ادا کرے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، یعنی جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے تو بندہ نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اس سے جہاں اس کو کئی فوائد ملیں گے وہیں اس کی روزی رزق میں برکت ہوگی اور وہ صحت مند بھی رہے گا، اسے ٹینشن اور کئی طرح کے اعصابی امراض سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ ٹینشن، چڑچڑاپن، تھکاوٹ، تھکان اور سر درد، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی امراض ہیں جو صرف بندہ مکمل نیند کر کے ہی ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا بھی ارشاد اقدس ہے کہ دن کو میں نے اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، یعنی دن کو بندہ رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، اور رات کو رب تعالیٰ کہتا ہے میں نے آرام کے لیے بنایا ہے، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ بندہ آرام کرے اور دن کو کام کرے۔ لہذا وہ لوگ جو اس ارشاد اقدس مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں نیند کے متعلق میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نیند سلیپ پوائنٹ پورے نہ کرنے والے لوگ
اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کامیاب نہیں کہلا سکتے۔ آج کے کامیاب اور نیند نہ کرنے والے کسی بھی طرح مطمئن اور اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتے۔ وہ دن بھر اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو مکمل نیند کریں اور وہ اپنے آپ کو حشاش پشاش اور دن بھر خوش رہیں۔ کامیاب لوگوں کے فیض اٹھا کر دیکھیں تو ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات کا معمول یہ ہے کہ وہ جلد سوتے ہیں اور صبح سویرے جاگ جاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ٹاپ 10 لوگوں کی یہی عادت ہے کہ وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی جاگتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں اسی کی تاکید اور تعلیم دیتا ہے کہ صبح سویرے رزق کی تلاش کی جائے، اور صبح سویرے رزق کی تلاش کرنے والے کبھی بھی اپنے مقصد میں ناکام و نامراد نہیں رہتے۔